بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ آپ کے ساتھ کریں گے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ شہید کا لقب دیا۔ ان کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتائیں گے اور ساتھ ہی غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے زندہ شہید کا لقب پانے کا واقعہ بھی بتائیں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی طرف چل دیے۔ طلحہ ابھی نو عمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز، لیکن بلا کی ذہانت و بصیرت کی بنا پر یہ میدان تجارت میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح و شام اس منڈی میں جایا کرتے جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا موقع درپیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک راہب لوگوں میں منادی کرنے لگا، اے تاجروں، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مکے سے آیا ہو؟ میں اس راہب کے بالکل قریب کھڑا تھا، جلدی سے بولا، ہاں میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر جائے گا۔ اے نوجوان، تو جلدی سے اس کے پاس جانا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں جلدی سے اپنی سواری کی طرف گیا، اس پر سوار ہوا اور تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑتے ہوئے مکہ کی جانب چونکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گھر والوں سے دریافت کیا، کیا ہمارے جانے کے بعد مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات مان لی ہے۔ طلحہ کہتے ہیں، میں ابو بکر کو پہلے سے جانتا تھا، یہ بڑے نرم خو، ہمدرد اور ہر دل عزیز انسان تھے اور یہ ایک خوش اخلاق اور مستقل مزاج تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ ان کے مطیع و فرمانبردار بن گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر وہ اپنی آپ بیتی سنانے اور مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں راہب کی باتیں بتائی تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ چلو اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ کے ظہور کے متعلق خبر دی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح میں چوتھا انسان تھا جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا جیسے اچانک ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو تھا۔ ماں کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے کیونکہ اس میں سردار بننے کی بھرپور صلاحیتیں موجود ہیں۔ دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔
لیکن یہ ایک مضبوط چٹان کے مانند اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب یہ حسن و سلوک سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے دردناک تکالیف دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ استعمال کیا۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے اور خود شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان میں ایک بوڑھی عورت چیختی چلاتی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ اسے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ اس نوجوان کی ماں ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خلید اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک رسی میں جکڑا اور مکہ کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کو عبرت ناک سزا دے سکیں۔ پھر تیزی سے دن گزرتے گئے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی رہی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کی راہ میں ان کی آزمائشیں دن بدن فزوں تر ہوتی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسن و سلوک اور وفاداری میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو زندہ شہید کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ اور فیاض و فراخ دل طلحہ کے لقب سے پکارتے۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے اور باقی سب بکھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین کا ایک جتھا آ پہنچا جو آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازک صورتحال کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ میں سے کون ہے جو ان کو یہاں سے بھگائے؟ وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم ابھی نہیں۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم آگے بڑھو۔ یہ انصاری مقابلے میں اترا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے گئے اور مشرکین بھی پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ تمام انصاری جام شہادت نوش کر گئے اور آخر میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کی پیشانی خون آلود تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ کے چہرہ مبارک پر بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اکیلے مشرکین پر ایک زوردار حملہ کرتے، انہیں پیچھے دھکیلنے میں جب کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے اور آپ کو سہارا دے کر پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے، پھر آپ کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل اسی طرح ہو رہا تھا یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ رضی اللہ عنہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا خون بہہ رہا تھا،
ان کے جسم پر 70 سے زائد نیزے اور تلوار کے زخم لگ چکے تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڈھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے کہ کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ احد کی لڑائی تو در حقیقت صرف طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہی لڑی، اور اس کی کامیابی کا سہرا بھی اس کے ہی سر ہے۔